کہتے ہیں جی کہ ایک عورت کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا عطا۔ اور آپ تو پھر اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں زمزم ہے، اس سے بڑی شفا آپ کو کہاں ملے گی؟ زمزم کا پانی لے جائیں اور وہ شفا کی نیت سے پیتی رہیں۔ نماز ابابیل یا غاز ابابیل کب پڑھی؟ نماز ابابیل مجھے تو نہیں پتا کہ نماز ابابیل بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ابابیل اوابین، اچھا ابابین ابابیل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا للہ و انا۔ اشراق کے بعد جب 9 بجے کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ کسی بھی گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن کے لیے سوگ ہوتا ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ صرف بیوی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے۔ اگر بچے یا بچی کا عقیقہ 7 دن سے پہلے کر سکتے ہیں، سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کریں یا 14 دن کریں یا 21ویں دن یا پھر جب چاہیں کریں، پہلے نہیں۔ کیا سنت مؤکدہ بھی ہوتا؟ مؤکدہ عام کاف کے ساتھ ہوتا ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی وقت کیا معنی؟ جب اس کا ٹائم ہوگا پڑھو گے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ نماز نہیں پڑھی عشاء کی، پہلے پڑھ لو گے سنت وقتہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کی نالین پاک جو ہے وہ آج کل میڈیا پہ دکھاتے ہیں۔ بھائی میرا تو نہ یقین ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ حضور کی نالین ہے۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور کے صحابہ تو حضور کے اتنے عاشق تھے کہ آپ نے اگر لعاب بھی نکالا تو انہیں منہ پہ مل لیا ہے، تو آپ کو ان کی نالین آپ کو دے دیتے کہ لے جاؤ میڈیا پہ دکھانا۔ او خدا کا خوف کرو، نہ یہاں بال مبارک ہیں، یہ نالین، یہ سب مال تم چوری کر کے لے گئے ہو۔ حضور کے بال مبارک جب آپ نے حج پہ تقسیم فرمائے ہیں نا اس طرح پھروانے کے بعد، تو صحابہ نے ان کو اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ وہ جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ حضور کا ایک خط مبارک تھا جو بادشاہ اردن جو ہے ان کو پتہ چلا، تو اس نے اس دور میں بھی اللہ عالم کتنے لاکھ ڈالر لے کے وہ خط لے لیا کہ کافروں کے پاس نہ رہے۔ تمہیں نالین بھیج دی ہے کہ لوگوں کو دکھاتے رہو گے۔ جیسے آپ کے پاس اللہ کی رحمت ہے، پیر نقلی، اسی طرح ہر چیز نقلی، 2 نمبر ہے۔ کوئی بادشاہی مسجد لاہور میں رکھی ہے، کوئی جناب انڈیا میں رکھی ہوئی ہیں، اور مکے مدینے میں نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے، بس اللہ ہدایت دے۔ صحابہ کو تو عشق تھا حضور، عاشق کبھی اپنے محبوب کی چیز بہر جانے دیتا۔ اچھا، ایک میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، سوڈان کے تھے، وہ عالم تھا، بڑا عالم تھا، والد صاحب کا شاگرد تھا۔ اس نے والد صاحب کو سنایا کہ میں جب مدینہ پاک زیارت کے لیے گیا تو جبل احد سے ایک اتنا ٹکڑا بڑا پتھر کا مجھے بڑا خوبصورت لگا، میں نے اٹھا لیا۔ میں نے اٹھا کے اس کو ماشاءاللہ صاف کیا، اپنے سامان میں کپڑوں میں رکھ دیا کہ میں اپنے ملک میں لے جاؤں گا۔ حضور پاک اس پہاڑ سے محبت فرماتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں جا کے صندوق کھولی نا، وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا حضور کے فراق سے، کہ وہ یہ تم نے مدینے سے نکال دیا۔ کہتے میں واپس آیا، وہاں رکھ کے گیا۔ اللہ عالم، یہ اس کی روایت ہے، لیکن کیوں جھوٹ بولے گا آخر؟ اسی لیے حکم ہے کہ آپ کوئی چیز یہاں کی مت لے جاؤ۔
ماں سوائے کھجور مدینہ باغ اور زمزم مکہ شریف، کیونکہ اس کی اجازت حضور نے دی ہے، ورنہ ہم ان چیزوں کو یہاں سے جدا کیوں کریں؟ یہ تو آپ کو قدر نہیں ہے نا۔ ہماری واپسی مدینے سے ہے، دوسرا عمرہ کہاں سے کریں؟ مسجد عائشہ سے یا جرانہ سے، طائف سے، جحفہ سے، حدیبیہ سے، عرفات سے، ایک جگہ ہے، یہاں یلملم سے۔ یلملم تو میقات ہے، جحفہ بھی میقات ہے، طائف بھی تو میقات ہے، لیکن یہ دو ہل ہیں کہ جرانہ سے کر لیں یا مسجد عائشہ سے کر لیں۔ اصل ثواب وہ جو بڑا ہے وہ میقات کے عمرے کا ہے، طائف سے کر لو۔ رابو کے قریب ہی تو ہے الجحفہ، یعنی 120 کلومیٹر تقریباً۔ حاجی کے لیے عید نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ کون سی عید نماز؟ حاجی کے لیے عید نماز کون سی؟ اگر مکے میں ہے، مینا میں ہے تو پڑھے گا نا، اگر وہاں ہے ہی نہیں تو کہاں پڑھے گا؟ وہ تو الفاظ سے آئے گا، وہ تو قربانیاں کر رہا ہوگا کہ عید پڑھے گا، نہ اس پہ عید واجب ہے نہ جمعہ واجب ہے، آ جائے تو پڑھ لے۔ بہرحال تبلیغی جماعت ایک اچھی جماعت ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید زیادہ سے زیادہ ان کو محنت کرنے کی توفیق دے۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، یعنی لیکن اگر کسی میرے دوست کو اعتراض بھی ہے، اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ 5 دن 7 دن 10 دن 40 دن لگائے اور ان کی جو جو بات غلط ہو ان کو سمجھائے، یہاں بیٹھ کے نہ چٹ لکھتا رہے، پھر واپسی پہ آگے چٹ لکھے جی میں نے ان کے ساتھ 40 دن لگائے ہیں اور اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ میں اتنی غلطیاں ہیں۔ عورتوں کو عمرے میں بھی پردہ کرنا ہے، آگے کپڑا لٹکا کے رکھیں، نقاب باندھیں نہیں، کپڑا تو لٹکائیں گی نا، جیسے بھی ایسا کہ صدل اعلیٰ وجوہنا، ہم نے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لیتے۔ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حرم شریف میں وہ کون سی جگہ ہے؟ میں اس وقت تھا نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں موجود تھا۔ یہ تو آپ کے لوگ عاشق جو ہیں نا جی ماشاءاللہ بریلوی حضرات یہ ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے تو براق کا بھی فوٹو بنایا ہے نا، پتہ نہیں کیمرہ لے کے کون کھڑا تھا۔ نہیں ایمان سے کہ براق کا فوٹو ہے کہ نہیں آپ کے ملک میں بکتا ہے، لگتا ہے دیواروں پہ۔ اچھا پھر پتہ ہے براق کا فوٹو کیسے بنایا؟ نیچے دھڑ جانور کا ہے، اوپر چہرہ عورت کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضور ایسی چیز پہ سوار ہوئے تھے؟ او خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن جب کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سارا حرم مسجد الحرام ہے، تو بعض روایات میں حتیم سے، بعض میں ہے بیت ام ہانی سے، منع ہے مسجد الحرام سے۔ اب ایک جگہ کا تعین تو قرآن نے بھی نہیں کیا تھا، ہم کیسے بتا دیں آپ کو جی یہ جگہ تھی؟ قرآن حدیث کے علاوہ تو ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو آپ عاشق لوگ ہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک ستون کو جناب انہوں نے گلے لگا لگا کے ستون کا پتھر گھس دیا ہے کہ یہاں سے حضور گئے تھے۔ اور اللہ کے بندے یہ ستون تو ابھی اس گورنمنٹ نے لگائے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ کس کے سے بات کریں گے؟ داڑھی کے بغیر اذان اور اقامت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کرے تو نماز تو ہو جائے گی۔ صلو خلف کل بر و فاجر، چاہے داڑھی منڈا نماز پڑھا دے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی فوت ہو جائے 3 دن کے بعد کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے جناب، خالص حرام۔ وہ کھانا اگر اس مرنے والے کے میراث کا ہے تو میراث تو اولاد کا ہے، جب تک وہ تقسیم نہ ہو کھانا کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں ایسی نیکی کا شوق ہے نا، تم اپنے پیسوں سے جا کے کھانا کھلاؤ، پتہ لگ جائے۔ بھئی اگر ایک بچہ نابالغ ہے، اس کا بھی میراث میں حصہ ہے، وہ اجازت نہیں دے سکتا، اس کے مال کو کیسے استعمال کرو گے؟
بستی سے دن کل شریف اور 7 جمعرات شریف اور پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، مولوی کی روٹی چلتی رہے گی، حلال ہو یا حرام ہو۔ یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر شیعہ لوگ کافر ہیں تو یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے پاسپورٹ پہ لکھوا دو کہ یہ شیعہ ہے، رافضی نہیں آنے دیں گے۔ پاسپورٹ پہ جناب تو مہر لگا کے دیتے ہو مسلم، پکا مسلمان۔ پھر یہ کیا ایکس رے بنوائیں، وہاں ایکس رے لگا، جیسے سامان ڈھونڈتے ہیں یہ بھی لکھا ہوگا کہ شیعہ ہے یا مسلمان سنی ہے۔ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ آپ کو وہاں کی یاد نہیں آتی؟ یاد تو آتی ہے، میرا گھر ہے، ملک ہے، وطن ہے۔ اللہ اگر اپنی رحمت سے یہاں رکھے ہوئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، مطلب میں ہر سال نیت کرتا ہوں جانے کی۔ پہلے میں جاتا بھی تھا 8 سال، لیکن ابھی 2002 کے بعد صرف پاکستان نہیں بلکہ کسی ملک میں بھی نہیں گیا، ورنہ میں ہر سال جاتا تھا۔ انڈیا، کبھی ناروے، کبھی جرمنی، کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی پاکستان، کبھی انڈیا۔ اللہ کی شان ہے، الحمدللہ میں تو خوش ہوں۔ وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، حج میں ایک نے مجھے چٹ لکھا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پیروں کی تقریر خلاف تقریریں کرتے ہیں، تو میرا پیر جو ہے نا اس نے آپ کو بد دعا کی، اللہ نے آپ کو ملک سے ہی نکال دیا ہے، جائیداد سے بھی نکال دیا، آپ کے وہ باغ بھی گئے، جائیداد بھی گئی، ملک بھی کیا۔ میں نے کہا یار اس سے کہو ایک اور بد دعا کر دے کہ میرا دفن بھی مدینے میں ہو جائے۔ اگر ایسی بد دعا لگتی ہے نا تیرے پیر کی، ایک بار کا مہربانی کرو میرے لیے اور بد دعا کروا دو۔ بات یہ جی پتہ نہیں کہتے بد دعا لگ گئی، اچھی بد دعا لگ گئی، میں مکے پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو۔ ہم تو ان کے لیے دعائیں، سچی بات یہ ہے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ اہل بدعت ہیں، یہ بدعت میں پھنس گئے ہیں، قبروں میں پھنس گئے ہیں، غیر اللہ کی پکار میں پھنس گئے ہیں، تو ہدایت عطا فرما۔ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو بھی دین کا شوق ہے، عشق رسول ہے، لیکن پٹڑی انہوں نے جدے والی پکڑ لی ہے۔ اس سڑک پہ جاؤ گے تو مدینہ آئے گا۔ ایک آدمی نے مرتبہ مکمل کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے صفا شروع کی، 3 چکر لگائے، عورتوں کو دیکھا بال کٹوا رہی ہیں تو انہوں نے بھی بال کٹوا دیے، تو پھر مزید 4 چکر لگائے۔ اگر تو بھولے ہیں تو کچھ گنجائش ہے، ورنہ دم پڑ جاتی ہے۔ جب اس کی صفا مکمل نہیں ہوئی بال کیوں کٹوا دیے؟ پاکستان کے ہاں میں تو پاکستان کی بھی روز دعا کرتا ہوں، اللہ کے بندے روزانہ دعا مانگتا ہوں۔ باقی کسی بھی ملک میں دیکھ لو، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو معیشت کی پالیسی ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ غریب غریب ہوگا، امیر امیر ہوگا، مڈل طبقہ نہیں۔ باقی ساری دنیا میں یہ حال ہے، صرف آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ عورتیں اسلامی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں، بہتر تو ہے نہ دیکھیں، دین کی باتیں سنا کر۔ اگر داڑھی کا بال گر جائے تو اٹھا لو، کسی جگہ دفن کر دو یا کسی جگہ رکھ، تاکہ پاؤں میں نہ آئے، ورنہ تو گر گیا۔ میرا بیٹا عرب میں رہتا ہے، اس کے پیسے سے ایک گھر خریدا، اس کے بیوی بچے کا خرچہ میں نے دوسرے بیٹے کی کمائی سے کیا ہے، تو دوسرے بیٹے کی کمائی سے جو خرچے کے پیسے ہیں وہ پہلے بیٹے سے لے لو، اس کا گھر اس کو دینا ہو، گھر کمائی کھانے کھلانے میں نہ دے دینا، اس کے پیسے سے گھر بنائے اس کا ہے۔ اس کی بیوی بچوں کو یہ تم نے کھانے کا خرچہ کیا ہے نا جناب، وہ حساب بنا لیں، اسے پیسے ابھی لے لیں، مکان میں نہ قبضہ کرو کھانے کے بدلے میں۔ برما میں ایک بہن ہے، وہ خود کمائی نہیں ہے، غریب ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو ایسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن غریب ہو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی غریب ہو دے سکتے ہیں، صرف باپ دادے کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، بیٹی بیٹی کی بیٹی کو نہیں دے سکتے۔
اذان کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ وہی ہے کہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. بس یہ دعا مانگ، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. میرا 26 دن کا پیکج ہے، پہلے 10 دن مکے میں، پھر 10 دن مدینے میں. نماز قصر ہی رہے گی، کیونکہ جب تک 15 دن کی نیت نہ ہو تو نماز قصر ہوتی ہے. کہ 11:45 پر جو جمعہ کی اذان ہے یہ اعلان ہے، اصل اذان جو ہے امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے. مال زکوٰۃ والا صدقہ خیرات، وہ خود صدقہ دے رہا ہے تو خود کھائے کیوں نہ کھائے. پہلے میں حنفی تھا، اب شافعی ہو گیا ہوں، اچھی بات ہے، ہم تو سب کو حق سمجھتے ہیں، لیکن آخر ہمیں وہ وجہ تو لکھو. امام ابو حنیفہ کی کون سی غلطی تمہیں نظر آئی اور امام شافعی کی کون سی بات تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام شافعی تو شاگردوں کا شاگرد ہے امام ابو حنیفہ، یعنی پہلے آپ استاد کی بات مانتے تھے، اب شاگردوں کے شاگرد کی بات ماننے لگ گئے. امام شافعی شاگرد ہے محمد بن حسن الشیبانی کا، اور محمد بن حسن الشیبانی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا. تمہیں کتنا بھی پتہ نہیں، حنفی تھا شافعی ہو گیا ہوں. نہ ادھر کے رہو گے انشاءاللہ، نہیں ادھر کے. شب برات اور شب قدر میں، شب برات یا شب قدر میں قبرستان جانے کا تو کوئی حکم نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں. عورت غیر مردوں کے سامنے وضو کرے تو عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تو نہیں ٹوٹے گا، تمہارا تو کم سے کم ٹوٹ جائے گا. جب وہ وضو کرے گی تو پاؤں ننگے کرے گی نا، کچھ تو حصہ ننگا دیکھو گے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا نہیں ٹوٹتا. ان کے وضو بڑے پکے ہیں، وہ صرف لوگوں کے وضو توڑوانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اس سے بےہودہ کوئی عورت ہے لوگوں کے سامنے جا کے وضو کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا 2 بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، ایک بیٹے کے پیسے سے زمین خریدا، دوسرا بیٹے کے پیسے سے زمین کی دیوار کیا. تو دیوار کے پیسے اس سے لے لو، زمین والے کو دو. اب صرف دیوار بنانے سے زمین کا قابض نہ ہو جائے. جتنا اس کا پیسہ ہے وہ لے، جتنا اس کا ہے وہ لے. پاکستان میں بارش کے لیے اللہ پاک رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، اور رشتوں کے لیے لوگ بڑے پریشان ہیں. ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے نماز والا 11 دفعہ اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے روزانہ دعا مانگے تو انشاءاللہ بہت جلد رشتے ہو جائیں گے. اور دوسرے یہ ایڈیل ویڈیل چھوڑ دو، بس جو بھی ملے رشتہ کر دو. 2000 ریال رکھ دیے ہیں، وہ معاف ہو گئے ہیں حضرت، اب تم بھی معاف کرو. وہ تو معاف ہو گئے. ہمارے ایجنٹ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک حاجی کو پتہ نہ لگے تم تو لیتے رہو نا. کہتے ہیں جی بیت اللہ کے ارد گرد پولیس والے جوتیاں پہنتے، جوتی پاک ہو تو جائز ہے. پہلا عمرہ ادا کیا، حلق کرایا، دوسرے دن دوسرا عمرہ کیا، بال نہ ہونے کے باوجود خود ہی ریزر سے بال صاف کیا، ٹھیک ہے. ایک عورت عمرے پہ آئی ہوئی ہے، اس کا شوہر وفات پا، اس کی عدت ابھی سے شروع ہو گئی. جس دن سے وہ فوت ہوا ہے اسی سے 4 مہینے 10 دن گنے گی. جو عورت خامد کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے اور خامد کو بھی گالیاں دیتی ہے تو اللہ سے دعا مانگو. اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یہ زیادہ سے زیادہ الزو، حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے تھے کوئی پریشانی الزو بھی یا ذا الجلال والاکرام، اس کے ساتھ سہارا پکڑو، پڑھ کے دعا کرو. اگر پھر بھی نہیں مانتی طلاق دے کے چھٹی کرو. تو ہم نے بیوی عزت کے لیے شادی کی تھی یا گالیاں کھانے کے لیے کی تھی؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ جائز ہے.
اگر ماں اور باپ دونوں کا مادہ منویہ لے کے ٹیوب میں رکھا جائے وہ جائز ہے۔ اگر مادہ منویہ کسی اور عورت کا ہو یا کسی اور مرد کا ہو تو وہ حرام، وہ زنا ہے، وہ ولد الحرام ہوگا۔ اگر دم لازم ہو جائے اور پیسہ نہ ہو 10 روزے رکھ لے، سیدھے صاحب ہے، سلام سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، سلام پھیر کے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کا والدین فوت ہو جائے تو ان کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ کہیں بنا دیں، پانی کا انتظام کر دیں، کمرہ بنا دیں، حمام بنا دیں، کہیں مسجد بنا دیں، مسجد میں کتابیں رکھوا دیں، قرآن رکھوا، تاکہ جب تک پڑھتے رہیں ثواب پہنچتا رہے۔ اگر اس نے جدے سے آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے نیت کی عمرے کی، قمیص اتار دیا، شلوار مکے میں اتر کے چادر باندھی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا عمرہ۔ کسی نے بال کو مشین لگایا، اسی دوران پر سر منڈایا، پتہ نہیں کیا، مجھے تو نہیں سمجھی کیا مقصد ہے آپ کا۔ 2 چکر طواف کے بعد باقی 5 چکر کسی اور وقت پہ نہیں پھر ابتدا سے شروع کرنا ہوگا۔ اگر عورت کا وضو بار بار ٹوٹ جائے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ اگر کوئی امام قرات میں بھول جائے تو مقتدی اس کو لقمہ دے سکتے ہیں۔ ایک شخص مطاف میں ملا، ان کا ایک حرم گم ہو گیا، پتہ نہیں کیا گم ہو گیا، اچھا احرام گم ہو گیا، میں نے اس کو رومال دے دیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، ویسے نہ بھی پہنتا، ایک چادر میں رہتا تب بھی اس کا عمرہ ہو جاتا۔ سات چکر طواف کے کرنے کے بعد ہی طواف مکمل ہوتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھے۔ بھئی مجھے کسی امام صاحب کے خواب کا پتہ نہیں، آپ خود مل کے ان سے پوچھ لیں۔ مدینہ شریف سے واپسی اتنا باریک لکھا ہے، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جاتا، میں کیا کروں، اینک سے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ طواف کا ثواب دعا کر سکتی ہے، اللہ فلاں کو عطا فرما۔ اگر ایک عورت استحاضہ کے لیے یعنی اس کا بلیڈنگ ہوتی رہتی، بالکل وہ حرم میں بھی آ سکتی ہے، حتیم میں بھی ہر جگہ آ سکتی ہے، وہ تو بیماری ہے نا، وہ حیض تو نہیں ہے نا۔ عمرہ کیا، طواف کیا، سب نے کیا، بال کٹوا دیے، میں نے طواف کے نفل نہیں پڑھے، بعد میں پڑھے، کوئی حرج نہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے مدینہ منورہ سے، بالکل اپنے والد والدین کا عمرہ مدینے سے کر سکتے ہو۔ حضور کا سلام سننا یہ ما فوق الاسباب ہے، بالکل نہیں، رد اللہ علیہ، اللہ سنواتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، اسی کی حدیث میں لفظ ہے رد اللہ علیہ۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی اور 3 ہی شمار ہوتی ہیں، تمام ائمہ 4 کے نزدیک وہ 3 ہے، بعض علماء اہل حدیث اس کو 1 شمار کرتے ہیں، لیکن جمہور امت 3 کو 3 کہتی ہے۔ کہتے ہیں مودودی صاحب نے بھی انبیاء صحابہ بی بی عائشہ کے گستاخی کی، اللہ ہدایت دے، فوت ہو گئے، کیوں چھیڑتے ہو ان کو، جو لوگ فوت ہو گئے بس اللہ معاف کرے، نہیں تم نے کوئی میں نے کہا رشتہ نہیں کرنا، تو بہرحال اگر انہوں نے ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، اللہ معافی بڑے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، اللہ رحمت فرما دے۔ چلتی گاڑی یا جہاز میں نماز بالکل ہو سکتی ہے، لیکن جب کھڑے ہوں گے تو رخ قبلے کی طرف، پھر اگر جہاز پھرتا ہے تو پھرتا ہے۔ ایک
آدمی کی شادی دیر سے ہوئی تو اپنے ہاتھ سے وہ شہوت مٹاتا رہا، بہت بڑا جرم ہے، توبہ کرو، قیامت والے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے تاکہ میدان حشر کے لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ بدبخت ہے جو ہاتھ سے شہوت مٹاتا۔ ایک شخص کے باپ کے 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا معذور ہے، باپ نے ایک بیٹے کے نام ساری جائیداد لگا دی، بالکل ظلم کیا ہے، اس کو اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم ملے گی، سب کو برابر تقسیم۔ مسجد جیلانا جو اعلان نہ باندھے کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک نے وحی نازل ہونے سے پہلے ملت ابراہیم میں تھے، دم کا بکرا پاکستان میں نہیں دے سکتے تھے،